لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا. اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, فائدہ ہے. ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہیں نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک سسک کے مریں گے یہ. کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے, یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں؟ خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا 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 نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت تھے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے, تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ, حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے, اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی. اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود, کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی,
تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی. لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد. اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی توند بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا کہ غربت مہنگائی نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا قول ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا. کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سامنے, شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے. ایک ران دے 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی یہاں کے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا, بولو حرام, تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے, ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ کلو منہا, خود بھی کھاؤ, واطعموا البائس الفقیر, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.